السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انفوجن ہیلتھ ٹیک۔ جی دوستو، آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ذیابیطس کن افراد کو لگ سکتی ہے اور ذیابیطس کی عام علامات کیا ہیں اور ذیابیطس سے پیدا ہونے والی دیگر پیچیدگیاں یعنی دیگر کون سی بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ذیابیطس کن افراد کو لگ سکتی ہے۔ ایسے افراد جن کی فیملی ہسٹری میں ذیابیطس موجود ہو، جن کے والدین یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو شوگر ہے، ایسے افراد ذیابیطس کا اولین شکار ہوتے ہیں، یا ایسے افراد جن کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے ان کو بھی ڈائبٹیز لگنے کا رسک بڑھ جاتا ہے، اور ایسے افراد جو سیڈنٹری لائف سٹائل گزارتے ہیں، سارا دن آفس میں چیئر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں یا گھر پہ فارغ رہتے ہیں اور ان کی زیادہ باڈی موومنٹ نہیں ہے، وہ بھی ذیابیطس کے رسک پہ ہیں۔ ذیابیطس بچوں اور درمیانی عمر کے افراد کو بھی لگ سکتی ہے، خاص طور پہ ان بچوں اور افراد کو ذیابیطس لگنے کا خطرہ زیادہ ہے جن کا باڈی ویٹ آئیڈیل ویٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن افراد کی گردن یا بغلوں میں بلدار ڈارک اور موٹی سکن آ جاتی ہے، جس کو ویلوٹی سکن بھی کہتے ہیں، ایسے افراد کو بھی ذیابیطس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذیابیطس کی عام علامات کیا ہیں۔ ذیابیطس کی عام علامات شروع میں اتنی کم ہوتی ہیں کہ میڈیکل چیک اپ کیے بغیر آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ آپ ذیابیطس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کی عام علامات میں بچوں کا سوتے میں یورینیٹ کر دینا شامل ہے۔ اس کے علاوہ بڑی عمر کے مریضوں کو بار بار یورینیشن ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں مریض کو بھوک پیاس زیادہ لگتی ہے۔ مریض کے بار بار یورینیٹ کرنے سے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور مریض تھکاوٹ فیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پٹھوں میں طاقت کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ ہاتھ پاؤں میں نمنس فیل ہو سکتی ہے، یعنی انسان کے ہاتھ پاؤں سو سکتے ہیں۔ ذیابیطس کی علامات میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر پیشنٹ چڑچڑا محسوس کرتا ہے، مریض کی سکن خشک ہو جاتی ہے یا اسے خجلی بہت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذیابیطس کے باعث پیدا ہونے والی دیگر پیچیدگیاں کیا ہیں۔ اس سے پہلے میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جی، ذیابیطس کی وجہ سے انسان کو دل کی بیماریاں جیسا کہ ہارٹ اٹیک اور اعصابی بیماریاں جیسا کہ اسٹروک بھی ہو سکتا ہے۔ مریض کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، مریض میں سماعتی کمزوری آ سکتی ہے، یعنی اس کے سننے کی حس کم ہو سکتی ہے۔ مریض کی نظر کمزور ہو سکتی ہے، جیسا کہ دھندلا نظر آنا وغیرہ۔ مریض ڈپریشن یا ڈیمنشیا کا شکار بھی ہو سکتا ہے، جو کہ خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر بیماریوں جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کی سکن میں بیکٹیریل یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے زخم ہو سکتے ہیں، جو بہت دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں یا ٹھیک ہی نہیں ہوتے، جس کی وجہ مریض کے جسم میں گلوکوز کی زیادتی کو بتایا جاتا ہے۔ اگر پراپر دیکھ بھال یا علاج نہ کیا جائے تو یہ زخم بگڑ سکتے ہیں اور انتہائی صورت میں مریض کی انگلی، ہاتھ یا بازو اور پاؤں یا ٹانگ وغیرہ کو بھی کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ جی فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔